چھوٹے چھوٹے مسائل اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ابھی ایک صاحب رومال ڈال کے کھڑے تھے، میں انہوں نے کہا تمہارا رومال نکال دو۔ نماز میں سر پر سے یا کاندھے پر سے رومال ڈالنا، ادھر ادھر چھوڑنا، اسے صدل کہتے ہیں عربی میں، جو مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ رومال ایسا ادھر ادھر لٹکا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ سر پہ باندھ کے ادھر ادھر لٹک رہا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ بغیر باندھے کے رومال کو لٹکا لینا، ادھر ادھر نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ اگر ایسا ایک باندھ لیے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ پھر یہ رومال کو ایک طرف ڈالیے، ایک لٹکتا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ جو لمبے آستین کے کرتے پہنتے ہیں ان کو آستین اوپر چڑھا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ایک بات، نماز کا تھوڑا وقت ہوتا ہے، یہاں آ کر آپ کا سیل آدھ گھنٹے کے لیے آف کرنا پڑتا ہے، وہ بھی آپ آف نہیں کرتے اور فون آتا ہے تو مسجد میں سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ صحابہ اور اللہ کے رسول جب ان کو فکر یا کوئی غم کی خبر، مصیبت آتی تھی تو مسجد کو آتے تھے۔ ہم کو کوئی خبر آتی ہے تو مسجد چھوڑتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ مسجد کو چھوڑنا، مسجد کو آنا، اتنا بڑا فرق ہے۔ ہمارا سیل ہمارے جیب میں ہوتا ہے مسجد سے باہر کرنے کے لیے، فوراً آدمی مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ کوئی بزنس کی خبر ہے، اس کے لیے اٹھ کے جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی موت یا کوئی مصیبت کی خبر ہے تب بھی جانا درست نہیں ہے، مسجد میں دعا کرنا۔ کوئی خبر، اے اللہ میرے سیل میں کوئی آتی ہے، میں سیل آف کرتا ہوں تو مجھے اجر عطا فرما، یہ دعا کرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچے کا انتقال کا مسئلہ آیا، ان کو خبر پہنچی آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، فوراً مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ مسجدیں اپنی غموں کو، مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ بنایا ہے۔ یہاں سے آپ دنیا کی خبریں لے کے باہر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حوالے کر دے گا، آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ آپ کے مسائل آپ اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ آپ کے مسائل حل کرے گا۔ اے اللہ تو میرے مسائل کو حل فرما تو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ میں حل کر لیتا ہوں، آپ سمجھیں گے مسجد میں سیل لے کر باہر بھاگیں گے بزنس کے لیے یا کسی دوست سے بات کرنے کے لیے، یہ مسجدوں کے ساتھ بڑی کھلی بے حرمتی ہے جو ناجائز ہے، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ مسجد کی حرمت ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ مسجد کی حرمت ختم ہو جائے گی، اس کا ادب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آج سیلوں کے ذریعے سے مسجد کا ادب اور حرمت ختم ہو گئی۔ پھر مالدار اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں اور شور ہوتا ہے مسجد کی حرمت ختم ہو گئی۔ غریب کو تو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، مالدار کو کون ڈانٹتا ہے؟ ظالم کو۔ لیکن آپ کا ایمان صحیح ہے تو آپ غریب ہیں تو مالدار کو بھی ڈانٹ دیجئے، آپ اپنے چھوٹے بچے کو مت لائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں 7 سال ہو تو بولو بچے نماز پڑھ۔ 7 سال سے پہلے بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جہاں دین آسان ہے وہاں آپ مشکل بناتے ہیں، جہاں مشکل ہے وہاں آپ آسان کر لیتے ہیں، بڑی مصیبت ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے آسان ہے کہ 7 سال تک آپ صرف اپنی عبادت، اپنی نماز، اپنا کیریکٹر انہیں بتاتے رہیں، بچہ کیاچ کرے گا اور وہ آپ سے مسلمان بن جائے گا۔ 7 سال کا ہو تو اسے بولیں بچے نماز پڑھ، مارنا نہیں اسے۔ اتنا آسان ہے شریعت میں، دین میں۔
مارنا نہیں. 7 سال کے بچے کو مار کے نماز نہیں پڑھانا. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال سے آپ بول رہے ہیں، 3 سال گزر گئے، اب 10ویں سال میں بچے کو ذرا نہیں پڑتا ہے تو ڈنڈا اٹھاؤ، تھوڑا مارو. 10 سال تو یہ جو 5 سال کے 4 سال کے بچوں کو مسجد لاتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مسجد کی حرمت نہیں ہے، مسجد کی توہین ہے. اتنے چھوٹے بچوں کو لا کر آپ اس کی طرف توجہ دیں گے یا اللہ کی طرف توجہ دیں گے؟ آپ کا سل آپ کے لیے عذاب ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ عذاب ہے. مسجدوں میں اگر سل لے کر آپ 5 مرتبہ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے میرا خیال ہے 5 مرتبہ عذاب ہے اگر آف نہیں کرتے. آپ آف کر دیے تو سمجھو آپ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے. بے فکر رہ جاؤ، اللہ کے پاس آپ ہیں، اللہ جو بھی کرے گا وہی کرے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. آپ مسجد میں اللہ کے حوالے ہونا ہے، آپ مسجد میں بزنس کے حوالے ہونا نہیں ہے، دکان کے حوالے ہونا نہیں ہے، اور بیمار ہسپتال کے حوالے نہیں ہے. ہسپتال میں بھی کوئی خطرے میں ہے تو مسجد میں آ کر ہسپتال سے بچانے کی دعا کرنے کے لیے آنا ہے. یہ مسجدوں کی بے حرمتی قیامت کے اندر شروع ہو جائے گی. اس میں شور شرابہ ہوگا. آج مسجدوں میں شور شرابہ ہے. افطاری کے موقع پر بھی مسجدوں میں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ تھا جہاں مسجدوں کے احترام میں اضافہ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے. ہم اپنی عبادت کو جو سابق ہے اسے دیکھ کر پاور کو تھوڑا بڑھانا چاہیے. مسجد کے اندر اور بڑھ کر ادب کا شروع کریں. مسجد کے اندر ایک تنکا بھی پڑا ہو، آپ اسے لے کر باہر ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی بخشش فرما دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اچانک ایک چیز اٹھائے اور اپنے جیب میں ڈال لیے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہے؟ کہ ایک چھوٹا سا تنکا تھا، وہ آدمی اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا کہ وہ اپنے اوپر گوارا نہیں کیا. میں نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں یہ تنکا کیسے گوارا کروں، اس تنکے کو میں نے اٹھا لیا تاکہ باہر پھینک دوں. آپ مسجد میں تنکے اٹھا کر اس کا احترام کر کے جنت میں جا سکتے ہیں. اس مسجد کو خدا کا گھر سمجھیں. ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین. ان مسجدوں میں اللہ کا ڈر لے کر آنا ہے. قرآن کہتا ہے آپ یہاں آتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈر چلا جاتا ہے. شاید آپ اپنے دکان میں بزنس میں نقصان سے ڈرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ تجارت تخشون کسادہا، تمہارے بزنس کا نقصان کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد کوئی نقصان ہو زیادہ ڈر لگا رہنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہاں ادب سے آؤ، ڈر کر آؤ. آپ کے دل میں ڈر نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو آپ کے لیے مسجد میں آنا خطرہ ہے. آج کی دنیا میں سیل ایک خطرہ ہے، کرسیاں ایک خطرہ ہیں، شور ایک خطرہ ہے مسجدوں میں. میں تو سمجھتا ہوں مسجد سے کرسیاں ہی نکال دینا. جو آدمی کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے وہ گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ آئے. کوشش کرے کہ مسجد میں کسی طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھے. اور اب کرسیوں کی مسجد ہو گئی ہے اور کرسیوں پہ بیٹھنا عبادت کے موقع پر تکبر ہے. کھانے کے موقع پر ہمارے اکابر نے کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا ناپسند کیا، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا. اس لیے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا متکبرین کی نشانی ہے. اللہ کی بندگی ہے، سجدہ غائب ہے، پھر وہ بھی غائب ہے. کرسی مزے کی ٹیک لے کے بیٹھتے ہیں. کم سے کم ٹیبل پہ بیٹھو، کرسی پہ مت بیٹھو. کرسی پہ بیٹھ کر نماز مت پڑھو، عبادت کو ضائع مت کرو. رمضان میں کچھ تو کچھ دین سیکھو. یہ کرسیاں جمع کر ٹیک لے کر فخر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. کھانے کے اندر بندگی دکھانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بیٹھ کر کھاتے تھے، مانا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے. کھانے کے اندر بندگی ہونا، چلنے کے اندر بندگی ہونا. یہاں اگر ساری جگہ بندگی نکل گئی ہے، بزنس سے بندگی نکل گئی ہے، چلنے میں بندگی نکل گئی ہے، کھانے میں بندگی نکل گئی ہے، آپس میں بات چیت میں بندگی نکل گئی ہے، دوستوں میں دوستی میں بندگی نکل گئی ہے، دشمنی میں بندگی نکل گئی ہے. لیکن کم سے کم بندگی کی جگہ تو بندگی رہے.
یہ بندگی کی جگہ ہے، یہاں تو بندگی ہے، بندگی تو ہر سیکنڈ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن چلی گئی، کہیں نہیں بندگی۔ میں سمجھتا آزاد ہوں، آپ 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ آپ بندے ہیں، ہر وقت بندے ہیں آپ، لیکن ہر وقت کی بندگی غائب ہو گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، فرعونیت آ گئی، لیکن بندگی کی جگہ تو بندگی ہونا۔ کوئی حق بولے تو سمجھنا، سننا، اکڑنا نہیں۔ یہاں چھوٹے بچوں کو مت لاؤ، شور شرابہ مت کرو، کرسیاں ہٹا دو مسجدوں سے۔ اگر اتنا ہی کوئی آدمی گڑگے کا آپریشن کرا لیا ہے تو اس کے گھٹنے وہ فولڈ نہیں ہوتے تو وہ اسٹول پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، ورنہ بہتر ہے کہ یہاں آ کر کرسیاں سجانے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہاں عبادت سجانے ہے، یہاں فرعونیت تکبر کو سجانے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی کرسیوں پہ بیٹھ کے آرام سے دو طرف ٹیک لے کے پڑھتا ہے، ایسا بھی ٹیک لے لیتا ہے ماشاءاللہ۔ ایسی نماز مسجدوں کی بے حرمتی قیامت کی نشانی ہے، اس میں کرسیاں ایک ہیں، سیل ایک ہے، سیل بھی بجتا ہے تو میوزک کے ساتھ بجتا ہے، پھر وہ فوراً ڈر کے بھی آپ نہیں کرتا، پھر دیکھتا ہے کون؟ اللہ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس لیے نہیں آنا کہ تو دوسروں کو دیکھے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ سیل بجتے ہی تیرا پتا پگھلنا چاہیے تھا بھول کر، یہ کیا ہو گیا؟ میں اللہ کے پاس آیا ہوں، یہ کون مجھے بلا رہا ہے؟ اللہ کے پاس آنے کے بعد تجھے کوئی بلائے تو بھاگے گا، کم بختی ہے تیری، ظالم ہے تو۔ یہاں آنے کے بعد کسی کے پاس جانے اور کسی کو نماز ہی نہیں ہے، نماز تو بالکل ختم، اللہ اکبر بات ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد بھی تعلقات ختم کر لینا ہے لوگوں سے، اگر تعلقات رکھ کر مسجد میں بھی تعلقات رکھتا ہے تو پھر اللہ سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سمجھو، دین کو سمجھو، اسی لیے میں نے یہاں لوگوں سے کہا ہے اگر کسی کا سیل بجے تو پھوڑ دو سیل، تاکہ ایک شور مچے۔ یہاں سیل پھوڑ دیے بھائی، اس شور سے اصلاح ہوگی۔ لڑائی ہم لڑیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہوگا، پولیس اسٹیشن جائے گا، وہاں تک جائیں گے اگر جانا بھی ہو، ہم کو ڈر نہیں ہے۔ کیا کریں گے پولیس اسٹیشن میں؟ سیل دلا بولیں گے، ایسے 10 سیل دلائیں گے دین کو بچانے کے لیے، 10 سیل دلا دیں گے دین کو بچانے کے لیے، لیکن اس کا سیل پھوڑ دیں گے ضرور۔ اور خاص طور سے جب میوزک بجتی ہے تو خدا کے واسطے ضرور پھوڑ دو، ضرور پھوڑ دو، ضرور پھوڑ دو۔ یہ کم وقت پہلے اللہ سے کنیکشن کے لیے نہیں آئے، دوسرا کنیکشن باقی رکھا، ہو سکتا ہے بھول گیا، لیکن میوزک بھی بجتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے سیل میں میوزک کی آواز سے سیل رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کم سے کم رمضان میں وہ لوگ جو میوزک رکھے ہیں توبہ کر کے میوزک نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سننا چاہتا ہے لیکن آپ کے بہت قریب ہے۔ یہ آیت جو یہاں پڑھی گئی ہے وہی تھی